بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بڑا کرم فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے عطا فرمائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اتنی نچھاور ہوئیں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن میں روزے رکھنے کا، رات میں قیام اللیل تراویح پڑھنے کا، اسی طرح معتکفین اعتکاف میں رہنے کا، دیگر نفلی عبادات، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں، رحمتوں، برکتوں، وسعتوں کے ساتھ گزر گیا۔ رمضان ان لوگوں پر بھی گزرا جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اور رمضان ان پر بھی گزر گیا جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے، تراویح بھی نہیں پڑھی، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کیا، اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی۔ تو گزرا رمضان دونوں پر، فرق اتنا ہے کہ رمضان کے روزے جنہوں نے رکھے ان پر گزرا عافیت کے ساتھ کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی، اور ان لوگوں پر بھی گزر گیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، اس مہینے کی قدردانی نہیں کی، رمضان ان پر بھی گزرا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ فور ایگزامپل، ایک آدمی ہے اور بغل میں دو گھر ہیں، دونوں گھر میں لوگ رہتے ہیں، مگر یہ کہ ایک گھر میں تھوڑا اچھا آدمی رہتا ہے، اچھا بولے تو پیسہ والا ہے، رات اس کی بھی کٹتی ہے، دن ان کا بھی گزرتا ہے، ان کے بچوں کی بھی صبح شام ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے، دن ان کے بچوں کا بھی گزرتا ہے، اور بغل والا جو ہے وہ بیچارہ پیسے کے اعتبار سے مالدار نہیں ہے، کمزور ہے، غریب ہے۔ دن ان کا بھی گزر رہا ہے، رات ان کی بھی کٹتی ہے، دن ان کے بھی گزرتے ہیں، ان کے بچوں کی بھی کفالت ہو رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک گھر میں جو پیسہ والا ہے وہ رات میں کباب کھاتا ہے اور وہ بریانی کھا کر سوتا ہے، اچھے اچھے پکوان اور طرح طرح کی ڈشیں جو ہے نا تیار ہوتی ہے اور ان کو کھاتا ہے، گھر والے بھی کھاتے ہیں، ان کے اہل و عیال، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں، رات ان کی بھی کٹتی ہے، دن ان کا بھی گزرتا ہے۔ اور بغل والا ہے، پیسے کے اعتبار سے بیچارہ غریب ہے، مگر یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھا کر ان کی بھی رات کٹ رہی ہے، دن ان کے بھی گزر رہے ہیں، ان کے بچوں کے بھی جو ہے نا اہل و عیال کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوا کہ ایک نے دن تو سب کا گزر گیا، رات دونوں کی کٹ گئی، فرق یہ ہوا کہ ایک بریانی کھا کے رات کاٹتا ہے، گزارتا ہے، اور دوسرے کی رات گزر رہی ہے سوکھی روٹی کھا کر۔
ایسا نہیں کہ رات اپنی جگہ رکی رہی 30 سال تک، کہ رات ہے تو رات ہے، صبح ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آنے والی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، پہلا چاند دکھا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا شوال کے مہینے میں جو چاند نظر آتا ہے اس کی خبر آتی ہے، وہ عید ہو جاتی ہے، رمضان ختم۔ پورا مہینہ گزر گیا، اب پورے بستی کیا پوری دنیا میں رہنے والوں پر رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن ان پر بھی گزرا جو روزے رکھے، مہینے کی قدردانی کی، اور ان لوگوں پر بھی گزرا جنہوں نے اس مہینے کی قدر نہیں کی۔ فرق کیا ہوا کہ ایک نے گزارا اللہ کو مان کر، منا کر، اس کے حکموں پر چل کر، عمل کر کے، اور ایک کی کٹی اور گزری اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اب میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، آپ دھیان رکھیے گا۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ شرح صدر کا معنی آتا ہے سینے کا کھل جانا، بات کا سمجھ آ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اور سب سے پہلی جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ دعا کون سی تھی؟ کون سی دعا تھی؟ دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ، یہ پہلی دعا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کوہ من پہاڑ، طور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو تو کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے میں سورۃ الانشراح میں اپنی پہلی نعمت کا جو اظہار فرمایا، جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا ہے۔ اب آپ دھیان سے سنیے گا، دھیان ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی، یہ ویسی تقریر نہیں ہے، صرف سمجھنے والی بات ہے، دھیان رکھیے۔ یہ جو نور، جس نور کا مینشن اس آیت میں ہوا ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ دیکھنے میں لال ہو، سرخ ہو یا سفید ہو یا بڑا خوبصورت ہو، بلکہ اس نور کی کچھ علامات ہیں، اس کی کچھ سائن ہے، اس کی کچھ پہچان ہے۔ اور اس نور کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہو، دنیا سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہو۔ اور دوسری علامت یہ بتلائی گئی کہ وہ بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت بتلائی گئی کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں وہ لگ جاتے ہیں۔ اب آگے کی سنیں آپ، ایک مسلمانوں کا ہوتا ہے پاسٹ، غور سے سنیے گا، ایک مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ، جس کو ماضی کہتے ہیں، اور ایک مسلمانوں کا ہوتا ہے پریزنٹ، جس کو حال کہا جاتا ہے، اور ایک مسلمانوں کا ہوتا ہے فیوچر، جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ جو پاسٹ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جو پاسٹ ہوتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے ویسٹ پیپر کی طرح، یعنی اس کو ہم نے استعمال کر لیا، ایک دفعہ اگر کسی پر تحریر آ گئی، لکھ لیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ کاپی رف ہو جاتی ہے، وہ لکھنے کے لائق، بولیے نا بھائی، لکھنے کے لائق رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا سو گزر گیا، ماضی کے معنی ہی گزر گیا۔
تو مسلمانوں کا جو پاسٹ ہے یہ ویسٹ پیپر کی طرح ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا. اب یہ اس کو مثال سے سمجھے. آپ ایک آدمی نے، بہت سارے ہیں مگر مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں، سن 2023 کا جو رمضان کا مہینہ گزرا، اس پر بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے. اب وہ دل میں تمنا لیے پھر رہا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، سن 2023 میں جو رمضان کا مہینہ گزر گیا، وہ دوبارہ لوٹ کر پیچھے آ جائے اور میں روزہ رکھ لوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوگا. اسی لیے کہا ہے کہ پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا سو گزر گیا. اور ایک مسلمانوں کا ہوتا ہے جو پریزنٹ جو ہے، جس کو حال کہا جاتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے نیوز پیپر سے. نیوز پیپر آدمی روزانہ صبح صبح کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ آگے کی خبریں معلوم ہو سکے، کہاں کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے. تو اسی کے مطابق بندہ تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. تو مسلمانوں کا جو پریزنٹ ہے، حال جو ہے، یہ نیوز پیپر ہے. یعنی نیوز پیپر کی طرح ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ اپنے آگے کی، فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے. جب تک پلاننگ نہ ہو بندے کے کسی بھی کام میں سکسیس اور کامیابی ممکن نہیں ہے. وداؤٹ پلان چاہے گا، اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کی کوئی پلاننگ پہلے سے نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی فاؤنڈیشن، نیچے کا مرحلہ، اوپر تک کام کیسے ہوگا، اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے. بتائیے کامیابی ہو سکتی ہے؟ بعد میں سب اپنی اپنی رائے رکھیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ مسلمانوں کا جو پریزنٹ ہے یہ نیوز پیپر ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ آگے کی پلاننگ کرتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے ہم کو پتا ہے، نماز کے لیے بھی آتا ہے، جمعہ سے پہلے بھی آتا ہے، تقریر بھی سنتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا. ماضی از پاسٹ، پاسٹ از پاسٹ، جو گزر گیا سو گزر گیا. مگر آگے آ کے بیٹھتا ہے پہلی صف میں، تقریر سنتا ہے، آخرت کی تیاری اور فکر میں لگ جاتا ہے اور عہد کرتا ہے، آگے کی پلاننگ کرتا ہے کہ اگلا سال جب رمضان کا روزہ آئے گا، مہینہ آئے گا تو روزہ رکھوں گا. اور جو مسلمانوں کا فیوچر ہے، غور سے سنیے گا، مسلمانوں کا جو فیوچر ہے وہ ایگزامینیشن پیپر ہے. ایگزامینیشن پیپر، ایک پرچہ ہاتھ میں تھما دیا گیا، 4 کوسچنز، 4 سوالات حل کرنے ہیں، 3 گھنٹے میں حل کرنے ہیں. اور اگر آپ جواب غلط لکھیں گے تو اس سے آپ کے نمبر بھی ڈیڈکٹ ہوں گے، آپ کے نمبر بھی کٹیں گے. اب بندہ تیاری کرتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. تو امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں بندہ ہے، امتحان کی پوری تیاری کے ساتھ بندہ اگر بیٹھے گا تو صحیح صحیح سوال کا جواب لکھ دے گا. مگر اس کی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح لکھے گا نہیں. اگر صحیح نہیں لکھ سکے گا تو اس کی وہ کاپی، وہ پیپر، وہ پرچہ ٹیشو پیپر ہو جائے گا، ٹیشو پیپر. اسی لیے فرمایا گیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو
اسلام کے لیے کھول دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ اس نور کی نشانیاں بتلائی گئی 3۔ التجافی عن دار الغرور، یہ پہلی نشانی ہے۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دھوکا کا گھر کون سا گھر ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے یہ نہیں ہے کچھ سوائے دھوکے کے سامان اور گھر کے، کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی بتلائی گئی اس نور کی جو خطبے میں آیت میں نے پڑھی ہے، الانابۃ الی دار الخلود، کہ بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کھاتا بھی ہے، کماتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سواری پہ سوار بھی ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسی دنیا کو اور ان چیزوں کو اپنے دل میں نہیں بساتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اور بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا ہے ضرور، مگر یہ دنیا عارضی جگہ ہے، کچھ دن اور کچھ سال اور کچھ مہینے کے لیے ہے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ اپنی اپنی عمر ختم کر کے اس کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا میں ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور تیسری علامت بتلائی گئی الاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا بندہ اس کی فکر میں جٹ جاتا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اچھے سے اچھے کھانے پکے ہوئے ہیں، بچہ کھا کے کہتا ہے کہ ابا بڑا اچھا لگا یہ کھا کے۔ بچی کہتی ہے کہ ابا روزانہ ایسے کھانے کیوں نہیں بنتے ہمارے گھر میں۔ بچے کی باتوں کو تسلی دیتے ہوئے باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہاں تمہاری فرمائش ضرور پوری ہوگی، اب آئندہ ایسا ہی کھانا بنے گا۔ بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہے، آدمی بھی خوش ہے، سارے ہنس رہے ہیں، لیکن جب تک وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ہنسی ہے، مسکان ہے، خوش ہے، جیسے ہی وہ تنہائی میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، وہ بندہ آخرت کی تیاری میں، موت کی تیاری میں جٹ جاتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم بولے تو ایجوکیشن، علم کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، دھیان رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ علم اس کو کہتے ہیں کہ جب حاصل ہو جائے، علم جب حاصل ہو جائے کہ جب تک اس پر عمل نہ ہو بندے کو چین نہ آئے۔ اب حدیث سے اس کا ایک صحابہ کے واقعات سے اس کو میں دلیل بنا کر پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں آتا ہے کہ آپ نے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی جو دوسری سب سے بڑی آیت ہے، پورے قرآن میں سب سے بڑی جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ پہلے ہی پارے میں الحمد شریف کے بعد وہ جو سورت شروع ہوتی ہے وہ 2.5 پارے میں جا کر تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ 2.5 سال میں انہوں نے یاد کی، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم تو 2.5 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ ہم نے ایسے یاد کی کہ ایک آیت یاد کی
اس آیت میں جو حکم اللہ نے دیا ہے پہلے اس حکم پر عمل کیا، بعد میں اس کے بعد آگے کی آیت ہم نے یاد کی۔ یعنی ہر ایک آیت کا جو اللہ کے طرف سے حکم ہے، جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق پہلے عمل کیا، بعد میں آگے کی آیتیں ہم نے یاد کی۔ تو فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے کہ حاصل ہو جانے کے بعد جب تک اس پر عمل نہ ہو بندے کو چین نہ آئے، قرار نہ آئے۔ اب سنیے گا، بہت پوائنٹ کی بات، دھیان رہے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے معلومات، دھیان رکھیے، ایک ہے معلومات، ایک ہے معمولات، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک جیسا سننے میں لگ رہا ہے تو ایک نہیں ہے، دھیان دیجئے گا۔ ایک ہے معلومات اور دوسری چیز ہے معمولات۔ جو دماغ میں آئے اس کو معلومات کہتے ہیں، اور جس پر عمل ہو اس کو معمولات کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ علم نہیں ہے، ورنہ غیروں کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسٹڈی ہم سے زیادہ، ان کی ریسرچ ہم سے زیادہ، ان کی ایجادات اور انوویشن ہم سے زیادہ، ان کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی ہم سے زیادہ، لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو نالج اور معلومات تو کہا جائے گا، علم نہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ علم تو وہ ہے کہ ایک آدمی بازار میں کہیں کنارے میں بیٹھ کے سبزی بیچ رہا ہے، ایک آدمی ریڑھا میں، جس کو ٹھیلا بولتے ہیں، اس میں چائے بیچتا ہے، ریڑھا چلاتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے۔ علم وہ ہے کہ ٹھیلا چلانے والا، سبزی بیچنے والا، مزدوری کرنے والا، اس نے یہ پہچان لیا کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس پورے نظام کو چلانے والا ایک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہے علم۔ علم یہ نہیں ہے کہ بندے کو خوب نالج ہے تو نالج کا نام علم نہیں ہے۔ علم کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جو رب کے پاس پہنچنے کا پتہ دے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ رب کے پاس پہنچنے کا جس چیز پتہ دے اس کو علم کہتے ہیں شریعت میں۔ ایک بندہ کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے، جب علم ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کام کو کرنے سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام کو کرنے سے نبی کی صورت، نبی کی شریعت اور نبی کی سنت ٹوٹتی بھی ہے، چھوٹتی بھی ہے، اور جس عمل سے نبی کی شریعت اور سنت چھوٹے اور ٹوٹے، اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو علم کہتے ہی ہیں اس کو کہ حاصل کر لینے کے بعد بندے کو چین نہ آئے جب تک اس پر بندہ خوب اچھی طرح عمل نہ کر لے۔ دوستو بزرگوں، سمجھنے اور عمل کرنے والی بات، ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے۔ کیا پوچھا؟ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو جواب دیتے ہوئے بتلایا کہ ایک ہے ابصار، الف بے صاد الف رے، ابصار عربی میں اس کے معنی دیکھنا، اور ایک ہے مبصرات، میم با صاد را الف تے، مبصرات، جس کے معنی ہے جس چیز کو دیکھا گیا ہو۔ اب مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ علم اور معلومات میں پوچھنے والے نے پوچھا کیا فرق ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں، اور جواب دیتے کہتے ہیں کہ ایک ہے ابصار اور ایک ہے مبصرات۔ ایک بندہ اس کی نگاہ بھی ٹھیک ہے،
تیز ہے, اچھی طرح دیکھتا ہے اور وہ سفر بھی بہت کرتا ہے, تو اس کا علم پرفیکٹ ہے. مگر ایک آدمی ہے سفر تو بہت کرتا ہے لیکن اس کی نظر کمزور ہے, اس کو دکھتا نہیں ہے. وہ امریکہ بھی گھومایا, وہ چائنا بھی گھومایا, وہ یورپ بھی گیا, وہ ایشیا کا بھی دورہ کیا, وہ عرب کنٹریز کا بھی دورہ کر لیا, مگر یہ ہے کہ اس بندے کو سفر کا تو عادی ہے لیکن اس کو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے. اور ایک بندہ ہے ایک ہی ملک میں رہتا ہے لیکن اس کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, اس کو دکھتا ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ان میں سے کون کامیاب ہے؟ کون کامیاب ہوگا؟ وہی نہ ہوگا بھائی جو ایک ہی ملک میں رہتا ہے, اس کی آنکھیں بھی سلامت, آنکھ کی روشنی بھی اس کی ٹھیک ٹھاک ہے, وہ گھومتا بھی ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایک بار جس راستے سے ہو کہ وہ گزر گیا, دوبارہ اس جگہ کو وہ خود بخود جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس ڈھیر ساری نالج ہے, معلومات ہے, لیکن اس معلومات سے اس کو اللہ کا پتہ معلوم نہیں ہے. وہ اپنے رب کو نہیں پہچانا, اپنے رب کے حکم کو نہیں پہچانا. فرمایا جس معلومات سے, جس نالج سے علم کا پتہ معلوم نہ ہو وہ معلومات ہے, اور جس سے اللہ کا پتہ معلوم ہو جائے اس کو علم کہتے ہیں. ان تمام باتوں کا ماحصل خلاصہ لباب یہ ہے کہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو, چیسٹ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں. اور اس نور کی 3 نشانیاں بتلائی گئی. آپ سب مسلمان ہیں. اس قرآن کی آیت میں اللہ نے نام لے کے نہیں کہا کہ ہلدی پوکھر کے کسی ایک مسلمان کا یا فلاں ضلع والے مسلمان کا اللہ اسلام کے لیے دل کو, سینے کو کھولتا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کے سینے کو, جس مسلمان کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اس کو نور عطا فرماتے ہیں. اور اس کی 3 نشانی الانابۃ الی دار الغرور. اب آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ہیں, پوری دنیا میں بسنے والے خطۂ ارض میں سارے مسلمان, اللہ نے سارے مسلمانوں کو یہ نور عطا کیا ہے. اب اس نور کی حد میں, لمیٹیشن میں آپ جا کر دیکھیں کیا یہ 3 علامتیں اس نور کی جو پائی جاتی ہے, کیا یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, کیا ہم نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر جانا؟ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کی؟ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا؟ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, حرام خوری کرنا, مکاری کرنا, ریاکاری کرنا اور جتنے بھی غلط عمل ہیں, ان عملوں سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں جس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے, اور جو مسلمان جس کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہے وہ اس کے حقدار بھی نہیں ہے. چونکہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مدرسے کھلتے ہیں اور اس مہینے میں تعلیم کا سلسلہ مدرسے والے شروع کرتے ہیں. اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ ہر ایک گھر سے ہر بندہ یہ عہد کریں کہ ایک ایک بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم با عمل بنائیں گے. اور اس سے بڑی بڑی جو ڈگریاں ہیں, علم کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے, انشاءاللہ ہم کروائیں گے. ہم انگوٹھا چھاپ جا رہے ہیں تو بچہ بھی انگوٹھا چھاپ ہی جائے ایسا نہیں ہے. عہد کریں خدا کے گھر میں بیٹھ کے. اور علم اور ایجوکیشن کا جو اطلاق ہوتا ہے شریعت میں, وہ شریعت کا علم, دین کا علم, دنیا کا علم نہیں.
इसलिए हर बंदा अहद करे कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक एक बच्चा कम से कम एक बच्चा अपने घर में हाफिज कुरान बनाएंगे, कारी कुरान बनाएंगे, आलिम बाअमल बनाएंगे, ताकि आपने अपनी मेहनत करके कमा के सारे अपनी मेहनत उस बच्चे पर जो आपने निछावर की है उसको पालने में, जब आपका जनाजा रखा होगा तो कम से कम वो बच्चा इस लायक तो होगा, नालायक नहीं, इस लायक तो होगा कि खड़े होकर बाप के जनाजे की, अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा सके। इसलिए हर बंदा अहद करे कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपने लाडले को, लख्ते जिगर को इंशाअल्लाह कारी कुरान बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम बाअमल बनाएंगे, मुफ्तियान कराम बनाएंगे, कुरान और शरीयत का इल्म देंगे, मदरसे में दाखिल करवाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान से जो भी बातें कहलवाई हैं तमाम बातों पर खूब अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।